8 مارچ 2014 کو ملیشین ایئر لائن کا ایک جہاز کوالالمپور سے ٹیک آف تو ہوا، لیکن وہ اپنی منزل بیجنگ تک نہیں پہنچا۔ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ یہ جہاز گیا تو آخر گیا کہاں، لیکن پورے 8 سالوں کے بعد فائنلی اب ایک امید ملی ہے کہ یہ جہاز اس وقت کہاں موجود ہے۔ ہمز ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ یہ بات ہے 8 مارچ 2014 کی، یعنی آج سے قریب 9 سال پہلے ملیشین ایئر لائن کا ایک جہاز MH370 کو ملیشین کیپٹل کوالالمپور سے چائنا کے شہر بیجنگ تک جانا تھا۔ اس فلائٹ میں 2 پائلٹ، 10 کیبن کریو اور 227 پیسنجرز موجود تھے، جن میں سے زیادہ تر پیسنجرز کا تعلق چائنا سے تھا۔ دونوں پائلٹس انتہائی ایکسپیرینس تھے، جن میں سے ایک 53 سالہ کیپٹن ظہری احمد شاہ تھے، جنہیں 33 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا، جبکہ 27 سال کے کو پائلٹ فارق عبدالحمید تھے۔ یہ ایک جونیئر پائلٹ تھے جن کو 7 سال کا فلائٹ ایکسپیرینس تھا۔ اگر اس پلین کی بات کی جائے تو 11 سال پرانا یہ بوئنگ 777 جہاز تھا، جس میں نہ ہی کسی قسم کی پرابلم تھی اور نہ ہی پاسٹ میں کوئی میکینیکل یا الیکٹریکل حادثے کا شکار ہوا تھا۔ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ملیشیا اور چائنا کے درمیان چلنے والی ایک نارمل فلائٹ تھی، جو روزانہ چائنا سے ملیشیا یا پھر ملیشیا سے چائنا جاتی تھی۔ لیکن آج کا دن اس فلائٹ کے لیے نارمل نہیں تھا۔ جی ہاں، بے شک اس فلائٹ کو 5.5 گھنٹوں کے لیے پرواز کرنی تھی، لیکن پھر بھی ٹیک آف سے پہلے اس میں ضرورت سے زیادہ فیول ڈالا گیا، جس سے وہ تقریباً 8 گھنٹے فلائی کر سکتی تھی۔ ایسا کرنا بھی ایئر لائنز کی ایک روٹین پریکٹس ہوتی ہے، تاکہ پلین کو خراب موسم یا کسی ایمرجنسی میں کہیں اور لینڈ کرنا پڑ جائے تو اس صورت کے لیے ایکسٹرا فیول موجود ہو۔ یہ دن تھا 8 مارچ 2014 کا، اور رات کے 12:42 پر فلائٹ نے روٹین کے مطابق کوالالمپور سے ٹیک آف کیا۔ ٹیک آف کرتے ہی جہاز نے اپنی ڈائریکشن ساؤتھ چائنا سی کی طرف کر دی، اور ٹھیک 20 منٹوں کے بعد یعنی 1:08 پر جہاز نے اپنی کرنٹ لوکیشن کوالالمپور کے کنٹرول ٹاور کو بھیج دی۔ یہ پائلٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر 20 منٹ کے بعد اپنی کرنٹ لوکیشن قریبی ریڈار کو بھیجی جائے۔ ابھی تک تو سب کچھ نارمل چل رہا تھا، لیکن اس کے ٹھیک 10 منٹوں کے بعد یعنی 1:18 پر جب فلائٹ ملیشیا کی رینج سے نکل کر ویتنام کی رینج میں جانے لگی تو کوالالمپور کے کنٹرول ٹاور نے آخری بار پائلٹ سے کانٹیکٹ کیا اور یہ الفاظ بولے: گڈ نائٹ MH370۔ اس کا مطلب تھا کہ اب اس جہاز کو ویتنام کے کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے۔ نہ ہی کیپٹن کو پتا تھا اور نہ ہی شاید کنٹرول ٹاور کو کہ یہ ان کا گڈ نائٹ والا میسج MH370 سے ریسیو ہونے والا آخری میسج ہونے والا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب فلائٹ کو ٹیک آف کرتے ہوئے پورے 37 منٹ ہو چکے تھے۔ اب نارملی ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب تک پلین اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتا، وہ اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی بڑے ایئرپورٹ کے ٹریفک کنٹرول ٹاور سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونا تھا، لیکن سب کچھ جو نارمل چل رہا تھا وہ اب نارمل ہونے لگا۔ کوالالمپور سے آخری میسج کے ٹھیک 3 منٹوں کے بعد یعنی 1:21 پر فلائٹ MH370 اچانک ریڈار سے غائب ہو گئی، یعنی کوالالمپور اور ہو چن من دونوں کے ریڈار سے پلین پوری طرح سے غائب ہو چکا تھا۔ اب یہ بات کوالالمپور کے ٹاور کے لیے تو بالکل نارمل تھی، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ اب پلین ویتنامی اسپیس بیس میں داخل ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ان کے ریڈار سے غائب ہو گیا ہے۔ اب ہو چن من کے کنٹرول ٹاور کے ریڈار نے جب پلین کو غائب ہوتے دیکھا تو ان کو کچھ گڑبڑ لگی۔ انہوں نے فوراً کیپٹن سے خیریت معلوم کرنے کے لیے وائرلیس کیا، تو آگے سے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلے 18 منٹوں تک ہو چن من کا کنٹرول ٹاور پلین سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو ہو چن من نے کوالالمپور کے ٹاور سے رابطہ کیا اور ان کو سچویشن سے اپڈیٹ کیا، لیکن نارملی اس کنڈیشن میں 1 گھنٹے کے اندر ریسکیو سینٹر کو انفارم کرنا ہوتا ہے، لیکن کوالالمپور کے ٹاور نے پورے 4 گھنٹوں کے بعد ریسکیو سینٹر کو انفارم کیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔
صبح کے 6:15 ہو چکے تھے اور یہی وہ ٹائم تھا جب MH370 کو بیجنگ میں لینڈ کرنا تھا۔ ایک امید تھی کہ شاید جہاز اپنے وقت پر بیجنگ لینڈ کر جائے، لیکن وہاں سے بھی کوئی اچھی خبر نہیں آئی۔ لیکن خیر 6:32 پر ٹھیک اس جگہ جہاں سے پلین غائب ہوا تھا وہاں ایک سرچ آپریشن سٹارٹ کیا گیا، جس میں 7 کنٹریز کی 34 شپس اور 28 کرافٹس نے فلائٹ MH370 کو گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی کے بارڈر پر ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں پلین کا نام و نشان تک نہ ملا۔ اس وقت تک پوری دنیا کو اس حادثے کا پتہ چل چکا تھا۔ پلین کا اچانک تمام ریڈار سے غائب ہو جانا واقعی میں کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور اگر وہ اس ایریا پر سمندر میں کریش بھی ہوتا تو اتنا بڑا جہاز تھا، کوئی نہ کوئی چیز تو سمندر پر تیرتی ہوئی ضرور نظر آ جانی چاہیے تھی۔ اگلے پورے 4 دنوں تک یہ سرچ آپریشن چلتا رہا، لیکن کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہ مل سکی۔ لیکن پھر 5ویں دن ایک خبر آئی جس نے تمام ریسکیو آپریشن کی ٹیم کو ہلا کر رکھ دیا۔ 8 مارچ کو 1:21 پر فلائٹ MH370 جب ریڈار سے غائب ہوئی تھی تو وہ ویتنامی ریڈار سے غائب ہوئی تھی، لیکن ملیشین ملٹری کے ایک ریڈار پہ وہ اگلے 1 گھنٹے تک شو ہوتی رہی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آخر یوں تھا۔ ویتنامی ریڈار سے غائب ہونے کے بعد جہاز نے چند منٹوں کے لیے رائٹ پہ جانا شروع کیا اور پھر یو ٹرن کر کے واپس ملیشیا کی طرف ٹرن کیا۔ پورے 31 منٹوں کے بعد جہاز نے ملیشیا کے شہر پینانگ کو کراس کیا اور پھر ملاکا اسٹیٹ کی طرف ٹرن کر گیا۔ آخری بار جہاں تک ملٹری ریڈار کی رینج تھی، فلائٹ MH370 کو انڈین اوشن کے اس پوائنٹ تک ڈیٹیکٹ کیا گیا، اور اس وقت رات کے 2:22 ہو چکے تھے۔ اب اس کے بعد MH370 نہ ہی ملٹری ریڈار پہ شو ہوا اور نہ ہی کسی سویلین ریڈار پہ۔ پوری ریسکیو ٹیم اور اس پلین سے جڑے ہر شخص صرف یہی سوچنے میں لگے تھے کہ پلین گیا تو آخر گیا کہاں۔ اس سے بھی بڑھ کر جو چیز تنگ کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ پلین نے بیجنگ کی اپوزٹ ڈائریکشن میں شارپ ٹرن کیوں کیا۔ جو ریسکیو ٹیم پہلے گلف آف تھائی لینڈ اور ساؤتھ چائنا سی میں پلین کو ڈھونڈ رہی تھی، اب انڈین اوشن کے اس حصے میں ڈھونڈنا شروع ہو گئی، لیکن حیرت انگیز طور پہ وہاں پر بھی پلین کا کوئی اتا پتہ نہ مل سکا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایک اور خبر ملی جس نے پوری سچویشن ہی چینج کر دی۔ پتہ یہ چلا کہ پلین ملٹری ریڈار سے تو 2:22 پر غائب ہوا، لیکن ایک سیٹلائٹ ایسی تھی جس سے وہ لگاتار کانٹیکٹ میں تھا۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ یہ بوئنگ ایئر پلینز کے لیے ایک نارمل بات ہوتی ہے کہ جب ان کا اپنا کمیونیکیشن سسٹم کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو وہ سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پلین نے آٹومیٹیکلی ہر ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد 33,000 کلومیٹر دور انمارسٹ نامی سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس سیٹلائٹ پر سیو ڈیٹا کی مدد سے ایکسپرٹس نے کمپلیکس کیلکولیشن پرفارم کی تو پھر فلائٹ MH370 کے اگلے موو کا بھی پتہ چل گیا۔ پتہ یہ چلا کہ ملٹری ریڈار سے بھی غائب ہونے کے بعد ملیشین ایئر کرافٹ نے دوبارہ ایک ٹرن لیا اور اگلے 5 گھنٹوں تک اسی ڈائریکشن میں انڈین اوشن کے اوپر فلائی کرتا رہا۔ صبح کے 8:19 پر پلین نے آخری بار سیٹلائٹ سے کنیکشن بنانے کی کوشش کی، اور MH370 کی طرف سے ملنے والا یہ سب سے آخری سگنل تھا۔ اس کے بعد نہ ہی پلین نے کسی اور سیٹلائٹ سے کانٹیکٹ کیا اور نہ ہی وہ کسی اور ریڈار پہ شو ہوا، یعنی جس وقت ریسکیو ٹیم پہلی بار جہاز کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن اصل میں اس وقت جہاز فلائی کر رہا تھا، جی ہاں، لیکن اس کی لوکیشن وہاں سے بہت دور تھی۔ ایکسپرٹس اور انویسٹیگیشن ٹیم کا ماننا ہے کہ آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر ویسٹ میں انڈین اوشن کے ٹھیک اس کرو پہ آ کے جہاز کا سیٹلائٹ سے کنیکشن ٹوٹا، یعنی کوالالمپور سے ٹیک آف کرنے کے بعد اس کرو سپاٹ تک پہنچنے میں جہاز کو پورے 8 گھنٹے لگے، اور جہاز میں ٹوٹل فیول ہی صرف اتنا ہی تھا۔ تو اس بات کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ MH370 اسی جگہ پر ہی کہیں فیول ختم ہونے کی وجہ سے کریش ہو گیا۔ انڈین اوشن کا یہ ہائی لائٹڈ حصہ
पूरे इंडिया से भी बहुत बड़ा है और यहाँ पर स्टार्ट किया गया एक डीप सी सर्च ऑपरेशन MH370 को ढूंढने का। MH370 को ढूंढना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि जब तक प्लेन और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक ये पता नहीं चलेगा कि क्रैश से पहले प्लेन में क्या कुछ हो रहा था। कई महीनों नहीं बल्कि कई सालों तक इस प्लेन को तलाश करने का प्रोसेस चलता रहा, लेकिन यहाँ पर भी प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। 3 सालों के बाद डीप सी ऑपरेशन को आखिरकार ख़त्म कर दिया गया, जिसमें $160 मिलियन से भी ज़्यादा का खर्चा हो चुका था। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्लेन का तो कोई अता पता नहीं चला, लेकिन 2015 में यानी प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद प्लेन का राइट फ्लैपरॉन तैरता हुआ एक आइलैंड पर जा पहुंचा। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो लैंडिंग के वक्त काम आता है। मिलने वाले इस फ्लैपरॉन पर जब तहकीक हुई तो एक और खौफनाक हकीकत से पर्दा उठा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस वक्त MH370 पानी में क्रैश हुआ उस वक्त ये फ्लैपरॉन एक्सटेंडेड नहीं था और अफसोसनाक तौर पे इसका मतलब होता है कि पानी में क्रैश होते वक्त जहाज़ अपनी नोज़ के बल समुंदर में जा गिरा। अगले कई सालों के दौरान प्लेन के कई हिस्से अफ्रीका के साहल से मिले, लेकिन आज तक प्लेन और इसमें सवार पैसेंजर्स का कोई सुराग ना मिल सका। मलेशियन फ़्लाइट MH370 के अंदर गायब होने से पहले क्या कुछ हुआ आज तक किसी को भी मालूम नहीं है। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स का शक है कि प्लेन हाईजैक हुआ था, तो कुछ इस बात पर यकीन रखते हैं कि किसी इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से प्लेन का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट टूट गया और ऑक्सीजन की कमी की वजह से तमाम लोग बेहोश हो गए थे। खैर असल रीज़न क्या है ये तो ब्लैक बॉक्स में मौजूद रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकता है, जो कि प्लेन के साथ ही इंडियन ओशन में कहीं गायब है। MH370 के गायब होने के पूरे 8 सालों के बाद फरवरी 2022 में एक बार फिर से प्लेन के मिलने की उम्मीद दिलाई गई। एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने दावा किया है कि वीक सिग्नल प्रोपेगेशन एनालिसिस के ज़रिए उसने प्लेन की असल लोकेशन का अंदाज़ा लगा लिया है और हैरत अंगेज़ तौर पे रिचर्ड का जो पिन पॉइंट लोकेशन है वो भी इंडियन ओशन के इसी कर्व एरिया में मौजूद है। रिचर्ड का मानना है कि उसकी बताई गई ठीक इस जगह पे समुंदर के 4000 मीटर नीचे मलेशियन एयरलाइन का गुमशुदा प्लेन अभी भी मौजूद है। ये इतनी ही गहराई है जितना नीचे टाइटैनिक शिप पूरे 74 ईयर्स की कोशिशों के बाद 1985 में मिली थी। अब मलेशियन अथॉरिटीज़ रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर के इस क्लेम को कितना सीरियस लेती है और इस जगह पर एक नया सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।